ہزار ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم محمد نذیر عباس شانو ہے ابن شمس الحسن اور محمد علی ابن مجید الحسن کی روح کو وصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دیے محمد قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ یہ جو آخر میں ولایت اور امامت کا مہینہ اور نصارہ اور نجران کے درمیان صداقت اور حقانیت کو ظاہر کیا. اور روایت میں یہ بھی ہے اسی مہینے میں جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیت نازل ہوئی حدیث کے ساتھ. اچھی صلوات پڑھیے نا، تھوڑا ہی سے پڑھیں گے. یہ صلوات جو ہے کیا ہے، نام اعمال کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. معصومین نے فرمایا کہ نام اعمال کے وزن کو صلوات جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. اور اگر جو ہے دل میں کڑواہٹ ہو تو یہ صلوات جو ہے اس کڑواہٹ کو دور کر دیتا ہے نا. ابھی تو خالی بات کر دی نا، اس سے تھوڑا مضبوط کر دے اس کو، ہے نا، کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے اور مولا کائنات بھی ساتھ میں تھے. گزر رہے تھے تو ایک شہد کی مکھی آئی اور ارد گرد گھومنے لگی. جب ارد گرد گھومنے لگی رسول اسلام رک گئے. جب رک گئے تو رسول اسلام نے کہا کہ علی معلوم ہے آپ کو یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. رسول اسلام کو تو معلوم ہی، مولا علی کو تو معلوم ہی تھا. مولا علی سے پوچھا رسول اسلام نے، کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا اگر یہ سوال جواب نہیں ہوتا، کہہ دیتے کہ معلوم ہے، تو پھر جو ہے بات آگے نہیں بڑھتی، ہم تک آتا ہی نہیں ہے نا. تو کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. تب رسول اسلام نے کہا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو یہ مکھی آ کر یہ کہہ رہی کہ اللہ کے رسول آپ رک جائیے اور ہم آپ کی دعوت دے رہے ہیں. جو شہد ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھا لیجئے. تو پھر اس کے بعد کہا کہ مولا علی سے، علی جائیے شہد لے کر آئیے. مولا علی گئے اور شہد لے کر آئے. اب جب شہد لے کر آئے اور دیگر جو ہے اور افراد بھی تھے، شہد کھایا. اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا، لوگ اصحاب بھی تھے نا، کہ یہ مکھی ہے ہر پھول پہ، شاخ پہ، کلی پہ، چمن پہ جاتی ہے اور کچھ جو ہے تلخ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو لاتی ہے حاصل کر کے، آخر کیا وجہ ہے کہ شیرینی میٹھا ہے نا، کیا ہے؟ تو سوال کیا یہ بتاؤ کہ جب پھل پہ، اس پہ درخت پہ، پھل پہ، کلی پہ، چمن پہ جاتی ہو تو کچھ جو ہے نا ترش ہوتے ہیں، تلخ ہوتا ہے، اور لے کر آتی ہو، اور آخر کیا وجہ ہے کہ وہ تلخی جو ہے نہیں رہتی ہے، یا صرف جو ہے ایسی چیز حاصل کرتے ہو جس میں تلخی نہیں ہے؟ تو شہد کے مکھی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے پہلے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ لیتے ہیں، تو تلخی جو ہے وہ شیریں میں تبدیل ہو جاتا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے دل میں کڑواہٹ ہے، اگر جو ہے اسے شیریں میں تبدیل کرنا چاہے تب ہے نا، چاہے تو پھر محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے گا. دور پڑھیے صلوات. تو بہرحال اب صلوات پہ جانے دیتے ہیں، نہیں تو دیر ہو جائے گی. اب موضوع پہ آ جائے گی. تو حکم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایام جو ہے اختتام اور اس میں ولایت اور صداقت اور تمام چیزیں کی آیت بھی نازل ہوئی ہے، اور مولا علی کی تمام دیگر رسول اسلام نے 4 نفوس کو جو لے کر گئے اور جانے کے بعد جو ہے بیان کیا. تو بہرحال کی ایک
چیز ایسی ہے، یہ ایک نعمت، ایک دولت کی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے دل میں جو محبت ہو، خود رسول اسلام نے بھی فرما دیا اور مولا علی نے بتایا کہ دیکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی تو اب جو ہے اگر جو ہے اپنے تلوار سے ہم اس کی ناک پہ ضرب لگائیں تب بھی جو ہے وہ ہم سے دشمنی نہیں کرے گا۔ جو مومن ہوگا، تو رسول اسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، جو مومن ہوگا اگر تلوار سے اس کی ناک پہ ضرب لگائے تب بھی دشمنی ہم سے نہیں کرے گا، اور جو منافق ہوگا اگر جو ہے ہم پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیں تب بھی وہ ہم سے دوستی نہیں کرے گا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے جو چاہنے والے ہیں نا اللہ کے، آپ دیکھ لیں تاریخ میں بے شمار ملے گا کہ جب رسول اسلام نے بھیجا تھا، لشکر بھیجا تھا، یمن کی طرف لشکر بھیجا تھا، اور جب لشکر واپس آنے لگا تو کچھ قریب تھا تو مولا کائنات اس لشکر کے سالار تھے، جب کچھ قریب پہنچ گئے تو مولا نے کہا کہ تم لوگ جو ہے چند لمحے کے لیے قیام کرو، ہم ابھی رسول اسلام سے مل کر آتے ہیں۔ ادھر مولا کائنات رسول اسلام سے ملاقات کرنے گئے، اور ملاقات کرنے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ جو سب ملا ہوا تھا یمن سے مال غنیمت میں بہترین کپڑا تھا، تو ایک صاحب نے سب کو تقسیم کیا کہ اب رسول اسلام کے پاس جانا ہے، قریب ہے، لہٰذا جو ہے اچھا لباس پہن لیا جائے۔ جو لباس ملا ہوا تھا جو مال غنیمت، سب جو ہے اچھا لباس پہن لیے۔ اب جب مولا علی واپس آیا، مولا نے دیکھا تو مولا نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یعنی پہلے ہی سبقت کر دیا رسول اسلام سے، پہلے رسول اسلام کے پاس جاتے، حاضر ہوتے، اور پھر جو ہے رسول اسلام وہ تقسیم کرتے، وہ پھر کہتے، اس حساب سے جو ہے ہم لوگ کرتے، یہ نظم و ضبط یہ سب کچھ نہیں، یہ کیا ہے؟ تو بہرحال اتروا دیا لباس، ہے نا، وہی پرانا پہنو، یہ جو ہے نا بیت المال ہے، اور اپنے میں سب جو ہے نا تقسیم کرنے لگے، ہے نا۔ تو بہرحال اب جب واپس آئے، جب واپس افراد آئے تو اب جو ہے مولا علی کی شکایت کرنے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہ لباس تھا اور ہم نے پہن لیا، اور انہوں نے جو ہے اس طریقے سے حکم دیا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو علی کی ہم سے شکایت نہ کرنا، اور الہی قانون میں علی جو ہے بہت زیادہ سخت ہیں، الہی قانون میں بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب تو ہے نا جو ایسے افراد ہوں گے تو علی سے کہاں دوستی کریں گے، دوستی کریں گے جو بھی اگر جو ہے الہی قانون میں سخت ہو جائے تو پھر کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا ہے نا، اس سے نفرت۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد، ہے نا، تو پھر اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر وہ گھبراتا نہیں ہے نا، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ اگر اللہ پہ جو ہے توکل ہے تو پھر نہیں ڈرتا، ورنہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس حساب سے کہ مولا علی کے ساتھ جو افراد تھے تو اب کیسے کس طریقے سے، یعنی دشمنوں کی تعداد بڑھی۔ اسی لیے مولا نے کہا وہ ناتواں ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے بھی ناتواں وہ ہے کہ دوست ہو لیکن اپنے دوست کو کھو دے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ تو اسی طریقے سے مولا کے ایک چاہنے والے تھے، تھوڑا مزاح کرتے تھے نا، برا، ان کا نام تھا برا، لیکن بہت جو ہے مزاح کرتے تھے، ہر جگہ جہاں جو ہے اصحاب بیٹھ جاتے تھے وہ مذاق کرتے تھے، بہت زیادہ مزاح کرتے تھے۔ تو جنگ خیبر کے واپسی کے موقع پہ ایک جگہ جب قافلہ رکا تو ایک یہودی کی عورت تھی اور وہ گوشت لے کر آئی، بکری وغیرہ کا ران بھنا ہوا لے کر آئی۔ اس وقت رسول اسلام کہیں آگے چلے گئے تھے، اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پہ، قافلے کے ساتھ تھے لیکن کچھ آگے کسی ضروریات کے تحت یا جو بھی آگے نکل گئے۔ اب گوشت رکھا ہوا ہے تو یہ جو بڑا یہ جو ہے کھانا شروع کر دیا۔ اب جب کھانا شروع کر دیا تو مولا علی نے کہا کہ دیکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم رسول اسلام ہے نا آ جاتے اور پھر وہ کہتے تو پھر آپ کھاتے، ہے نا، ابھی جو ہے رسول اسلام آئے نہیں، آپ کھانا شروع کر دیا، ہے نا۔ تو مزاح تھے تو مزاح میں کریں نہیں، رسول اسلام جو ہے وہ بخیل نہیں ہے، اگر ہوتے بھی تو کہتے کھاؤ، اس لیے کہ وہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، بہرحال
جو بھی ہو، لیکن جو ہے اگر وہ ہوتے تو تمہارے لیے ضرر نہیں ہوتا ہے نا۔ اب جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اب اس کا جو اگر نقصان ہوگا نا تو تمہیں جو ہے ضرر پہنچے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو کہا کہ بہرحال رسول اسلام بھی ہوتے تو کہی دیتے، وہ بخیل تو ہے نہیں، تب بھی کھاتے، لہٰذا ہم جو ہے پہلے ہی کھا لے رہے۔ اب جو ہے کھا لیا، لیکن اس میں جو ہے زہر ملا ہوا تھا، اور کھانے کے بعد جو ہے مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ اب غسل وغیرہ دیا جائے، تو پھر غسل وغیرہ دیا گیا۔ پھر رسول اسلام نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس وقت مولا علی موجود نہیں ہے، یعنی کہیں قریبی میں گئے تھے، ابھی اس وقت نہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ انتظار کیا جائے تاکہ علی آ جائے، ہے نا، علی آ جائے، اور اگر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں مغفرت کی تو پھر نماز پڑھائیں گے، ورنہ نماز نہیں پڑھائیں گے، نماز جنازہ نہیں ہو۔ کہا کہ رسول اسلام نے اگر کوئی نماز سے، ہماری نماز سے، نماز جنازہ سے مستثنا ہوتا تو یہی بڑا نام تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول، آپ کو تو معلوم ہے بہت مزاح کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے نا، سب جو ہے مذاق میں کہتے تھے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ مذاق کرتے تھے، بہرحال اگر حقیقت میں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ نماز ہو یہ ہو، لیکن پھر بھی وہ جو ہے مذاق کرتے تھے، اور مولا علی نے روکا، اور مانے نہیں، اگرچہ وہ مذاق میں تھا، لیکن جب تک علی نہ آ جائیں اس وقت تک جو ہے نماز نہیں ہوگی۔ جب علی کہیں گے، اس کی مغفرت کریں گے، اسی وقت ہم نماز پڑھائیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اب لوگوں نے مولا علی سے بیان کیا، تو اب رسول اسلام نے فرمایا کہ علی دیکھ لو یہ مسئلہ ہے۔ تو اب مولا کائنات ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جب دعا کی، اب اس کے بعد رسول اسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر جو ہے تمام اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے پہلے آسمان سے لے کر ہفتم آسمان تک، اور عرش تک، اور کرسی تک، ہے نا، تمام جو ہے ملائکہ ان کی روح کا استقبال کر رہے ہیں، روح کا استقبال کر رہے ہیں، تمام ملائکہ حوریں تمام۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولائے کائنات نے ان کی مغفرت کی ہے، مغفرت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو ہے علی کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، اور جس کے لیے علی دعا کر دیں، جو علی کا چاہنے والا ہے، تو یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی۔ اور یہ صلوات محمد، تو یہ مولا کے ساتھ ہے، مولا کے چاہنے والے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سے آپ کو تاریخ میں بے شمار یہ ملے گا کہ وہ جو ہے اخلاق اور کردار کے ذریعے، اخلاق اور کردار کے ذریعے، دیکھیے کہ اصل چیز جو ہے نا، لوہے کا کردار منوانا ضروری ہے نا۔ لوہے کا اگر کردار کا، اگر اس طریقے سے لوہا منوا لے کردار کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں مثلا جو ہے کردار ہی تو تھا، ارے 2 دن کے بعد جو ہے کوئی تلوار تھوڑی نہیں سمجھے کیا؟ اہل بیت کی طرف ذہن لے جائیے، ادھر ادھر لے جا رہے ہیں کیا ذہن، ہے نا، موبائلہ ہے نا، پڑھیے صلوات محمد والے۔ کرداری کے ذریعے کہ دیکھ کر جو ہے کہہ دیا، ابھی تو بولے نہیں تھے، کہہ دیا کہ جو چیز نہ ہونے والی ہے وہ ہو جائے۔ تو بہرحال بہت سے افراد آپ دیکھ لیں کہ ایسا کہ جو ان کی کتابوں میں ہے، تاریخ میں مفید علیہ الرحمہ وہ جو ہے لکھتے ہیں، بہت مشہور ہے، اور اس کو جو ہے اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، تمام دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ بھی ہے، ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ جب مولا واپس جا رہے تھے جنگ صفین کی طرف، جا رہے تھے واپس آ رہے تھے، تو جب جنگ صفین کی طرف حرکت کر رہے تھے مولا علی، تمام جو ہے لشکر تھا، اور یہاں تک کہ ایسا موقع آ گیا کہ سب پیاسے ہیں، پانی نہیں، سب پیاسے ہیں۔ اب لوگ جو ہے مضطرب ہیں، پریشان حال ہے، اور لوگوں نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ مولا
پانی تو نظر نہیں آتا، اب کیا کیا جائے، لیکن ابھی اتنی طاقت ہے کہ ہم لوگ چل سکتے ہیں، لہٰذا جہاں پانی مل جائے آپ حکم دیجئے وہاں تک پہنچ جائے تاکہ پانی مل جائے۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو قریب میں کچھ میٹر کے فاصلے پہ ایک خانقاہ تھا، راہب رہتا تھا، کہا جاؤ، جانے کے بعد جو ہے اس سے سوال کرو کہ پانی وغیرہ ہے کہیں چشمہ وغیرہ قریب میں، یا مثلا جو ہے خود اس کے پاس پانی ہے تاکہ یہ لشکر پانی پی لے۔ تو کچھ فاصلے پہ تھا، 6 میل یا اس طریقے سے فاصلے پہ تھا، تو کچھ افراد گئے اور معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت بوڑھا ہے، اس سے سوال کیا کہ پانی مل جائے گا، کہا نہیں بس پانی تو اتنا ہے کہ ہم 1 مہینے کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، اگر دے دیں گے تو پھر ہم پیاسے رہ جائیں گے، بس اتنا ہی پانی ہے، ہم جو ہے بوڑھے ہیں، ہمارے پاس پانی بھی نہیں۔ کہا پھر یہ بتائیے قریب میں کہیں پانی مل جائے گا؟ کہا قریب میں تو کہیں پانی نہیں ہے، لیکن ہاں ارد گرد میں ہو سکتا ہے کہ کہیں چشمہ ہو۔ اب وہ واپس آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا مولا سے کہ مولا یہ مسئلہ ہے، تو مولا نے اشارہ کیا، چند قدم کے فاصلے پہ مولا نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ کھودنا شروع کر دو، یہاں پہ چشمہ نکلے گا۔ اب لوگ جو ہے کھودنا شروع کر دیا، لیکن جو ہے آخر میں کیا ہوا، بہت سخت پتھر نکلا۔ اب لوگوں نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا جو مٹی تھی ہم نے تو صاف کر دیا ہے، لیکن بہت بڑا بہت سخت پتھر ہے، اب کیا کریں؟ تو مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں۔ اب مولا کائنات قریب آئے اور آنے کے بعد صرف اپنی انگلی کو ہے نا پتھر کے قریب رکھا، اور رکھنے کے بعد جو ہے حرکت دیا، اور جیسے ہی پتھر کو حرکت دیا پتھر ہلنے لگا، اور اس کے بعد جو ہے انگلیوں کے ذریعے جو ہے پتھر کو ہٹا دیا، باہر پھینک دیا، ہے نا ہٹا دیا۔ اب جو ہے بہترین چشمہ ہے، شریف پانی، بہترین میٹھا پانی لوگ پی رہے ہیں، پانی پیا اور کچھ جو ہے ذخیرہ بھی کر لیا۔ اب ذخیرہ کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے مولا نے اسی انگلی کے ذریعے جو ہے اس پتھر کو وہیں رکھ دیا، لیکن ان تمام منظر کو وہ جو راہب تھا خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ جو ہے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی دیکھ لیا اس نے تو وہیں سے آواز دیتا ہے کہ کچھ لوگ آ جائیے اور ہمیں جو ہے خانقاہ سے نیچے اتاریے اور وہاں تک لے چلیے۔ کچھ لوگ گئے اور جانے کے بعد اسے نیچے اتارا، لے کر آئے، اور جیسے ہی مولا کائنات کے پاس آیا تو فوراً جو ہے مولا کائنات کو ہاتھ کو پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد فوراً جو ہے کلمہ پڑھا، شہادتین پڑھا، اور فوراً جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو پھر مولا کائنات نے سوال کیا، مولا نے کہہ دیا دیکھو یہ ہمارا دوست ہے، نیا مسلمان ہوا ہے اور یہ جو ہے ہمارا دوست ہے، وہ جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ تو مولا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے کس وجہ سے تم مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے اس سے پہلے بھی راہب آئے اور اسی انتظار میں تھے، اور کتاب میں بھی موجود ہے، انجیل وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ یہاں پہ جو ہے چشمہ ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، صرف جو ہے اللہ کے رسول کو معلوم ہے یا ان کے وصی کو معلوم ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ جو ہے جن میں سے ہیں، فرشتے میں سے ہیں یا رسول ہیں؟ کہا نہیں کوئی رسول ہو نہیں، ہم جو ہے رسول کے وصی ہیں۔ تو کہا ہماری کتاب میں موجود تھا، لہٰذا جو ہے ہم انتظار بھی کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے انتظار کیا اور آپ نے اس عمل کو انجام دیا، لہٰذا جو ہے ہم مسلمان ہو گئے۔ مولا علی گریہ کرنے لگے اور کہا کہ دیکھو پروردگار نے جو ہے ہمارا ذکر دیگر کتابوں میں بھی کیا ہے، یعنی اس سے جو ہے مولا کائنات کے تمام علماء نے لکھا ہے نا، اس میں جو ہے علم غیب بھی ظاہر ہوتا ہے نا، اور جو اس میں صداقت بھی، اور اس میں مثلا جو ہے ذکر ہے، اور اس میں جو ہے طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، یعنی وہ کتابیں جو پچھلی کتابیں ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پچھلی کتابیں پڑھ کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں یا آگے کتاب پڑھ کے پیچھے آ رہے ہیں؟ پڑھیے صلوات۔ تو مولا کا پڑھے یا بس کر دے، سمیٹ دیا جائے نا۔
تو جس کے دل میں ہے نا اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے عشق اور محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے اس دنیا میں اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے بہت ٹھاٹ باٹ ہو، مشکلات ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک شخص رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم بہت فاقہ کرتے ہیں اور جو ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، کبھی جو ہے درخت یا پتا چباتے ہیں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہو، مومن ہو، اور تمہیں جو ہے اسی طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ تم ایسے موقع پہ بھی شکر بجا لاؤ اور صبر کرو، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، معصومین علیہ السلام نے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو محب ہوتا ہے کہ مفضل جو تھے جب آئے اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ مولا بس ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے نا، دعا کر دیجئے کہ ہم اس قدر پریشان حال ہیں، لہٰذا جو ہے پریشان حال نہ رہیں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہی فرمایا، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، لیکن جو ہے چند اشرفیاں امام نے حکم دیا، خادم سے کہا کہ دے دو، لے لیا تو کہا کہ مولا اس کی تو ضرورت نہیں تھی، صرف دعا کر دیتے آپ۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، لیکن تم بھی اسے رکھ لو، ہمارے چاہنے والے ہو، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے اور اسے رکھ لو۔ لیکن جب جانے لگے تو امام نے کہا کہ دیکھو جب ایسے دور اور حالات آ جائے تو پھر جو ہے کسی سے سوال نہ کرنا، یعنی کسی کے آگے تم جو ہے ہاتھ نہ پھیلانا، یعنی اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب تمہارے اندر جو ہے صبر کا مادہ نہیں ہے، دنیا کے دور سے جو ہے ہار چکے ہو، ہے نا، ہار چکے، اب تمہارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی تم سوال کرو گے، جس کے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ گے، تو پھر تم جو ہے اس کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جو بھی جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، تو انسان جو بھی اس دنیا میں عمل کرتا ہے تو اس کا عظیم اجر ہے، ثواب ہے، عظیم ہے۔ یہاں تک ہے، آپ دیکھیں روایت میں، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تشییع جنازہ کے لیے جائے اور آتے وقت جو ہے فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کا ثواب بھی جو ہے درجہ شہادت پہ ہے۔ یا مثلا جو ہے مریض کی عیادت کے لیے جائے اور آتے وقت جو ہے راستے میں انتقال ہو جائے تو اس کا بھی درجہ شہادت کے برابر ہے۔ یا مثلا جو ہے بچے کے ولادت کے موقع پہ ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کا بھی جو ہے بہت فضیلت ہے، یا مریض کی عیادت کے لیے۔ اب یہاں تک بات آ گئی، 2-3 سیکنڈ جلدی سے سن لیے، مریض کی عیادت کے لیے کتنا ثواب ہے کہ یہ درجہ جو ہے رکھتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ جب مریض کے پاس جاؤ عیادت کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ نبی العظیم علیہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قیادت القرآن، السلام علیکم یا امام السجاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔